ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبروں پر تبصرے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ تفصیلات میں جاؤں اس سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا۔ آئیے ناظرین گرامی اس وقت سب سے پہلے اس اہم ترین خبر پر نظر کر لیتے ہیں جس خبر پر اس وقت پورے انٹرنیشنل میڈیا میں الگ الگ طرح کے تبصرے ہیں۔ ایران کے سابق لیڈر آیت اللہ علی خامنہئی کی آخری رسومات جو جاری ہیں، ان کے آخری دیدار کے لیے نماز جنازہ میں شرکت کے لیے جس طرح لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں کی تعداد میں لوگوں کا جمع غفیر دیکھنے کو ملا، وہیں عالم بھر کے مختلف ممالک سے بھی وہاں کی حکومت کے نمائندے، سرکاری نمائندے، حکومت کے اعلیٰ عہدیدار وغیرہ نے اس آخری تقریب میں رسومات کی نہ صرف شرکت کی بلکہ راجدھانی تہران کی شاہراہوں پر تاحد نگاہ لوگوں کا منڈلاتا ہوا یا آتا ہوا سیلاب اس بات کا ثبوت پیش کر رہا تھا کہ پوری دنیا میں خامنہئی نے کس طرح کی مقبولیت حاصل کی تھی۔ اسی اثنا میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بیان جاری کیا جس میں انہوں نے آیت اللہ خامنہئی کے آخری رسومات میں جمع ہونے والے بڑے ہجوم پر حیرت کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ آخری رسومات میں بھیڑ دیکھ کر وہ حیران رہ گئے۔ انہوں نے کہا کہ انہیں امید تھی کہ خامنہئی ملک میں غیر مقبول ہو چکے تھے۔ ٹرمپ نے کہا کہ انہوں نے سوچا تھا کہ لوگ خامنہئی سے نفرت کرتے تھے، لیکن تہران میں لاکھوں لوگوں کا جمع غفیر دیکھ کر وہ حیران ہو چکے ہیں۔ آخری رسومات کے دوران غم میں روتے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر ٹرمپ نے کہا کہ شاید یہ آنسو محض دکھاوا ہیں۔ ٹرمپ نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ ایران مذاکرات کے لیے بے چین ہے۔ دونوں فریقوں نے آخری رسومات مکمل ہونے تک مذاکرات ملتوی کرنے پر اتفاق کیا تھا۔ بہرکیف ناظرین گرامی، اب اس طرح کے لوگوں کو یہ ساری چیزیں دکھاوائی لگیں گی، آنسو بھی دکھاوائی لگیں گی، لیکن آیت اللہ علی خامنہئی نے جب سے غزہ پٹی پر ہونے والے ظلم و ستم کے خلاف آواز اٹھائی اور پھر جس طرح سے اسرائیل سے لوہا لیا اور اس کے لیے پوری طرح سے وہ کوششیں کرتے رہے اور آخری دم تک نہ اسرائیل کے سامنے گھٹنے ٹیکے نہ امریکہ کی طاقت کے سامنے گھٹنے ٹیکے، اور پھر جس طرح سے انہوں نے پورے ملک کو سنبھالا دیا اور جو کچھ ہوا یہ جگ ظاہر ہے۔ ایسی صورتحال میں اسرائیل امریکہ نے اپنی ساری کوششیں کی تھی، اپنی ساری طاقت جھونک دی تھی، اپنا بہت سارا سرمایہ لگایا تھا کہ کسی بھی اعتبار سے خانہ جنگی ہو اور آیت اللہ علی خامنہئی کی کرسی نکلے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ نہ وہ جھکے، نہ ان کی ٹیم جھکی، نہ ان کے افراد جھکے، نہ ان کے چاہنے والے، نہ ملک کے عوام، نہ نتیجہ یہ نکلا کہ آخرکار جو ہے اپنی دہشت گردی کو تھوپنا پڑا ایران پر، اور دونوں نے مل کر کے آیت اللہ علی خامنہئی کو شہید کر دیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ بات ہضم ہونے والی نہیں تھی، جس کے چلتے امریکہ کے صدر نے حیرت کا اظہار تو کیا، لیکن ساتھ ہی اس حیرت کے اظہار کے درمیان میں ان آنسوؤں کو دکھاوا کہہ کر کے اپنی ہی بات کو بے وزن کر دیا ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، وہ سارے مناظر آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے، وہ جنازے کے مناظر آپ لوگوں کے سامنے آئی ہوں گی، وہ ساری چیزیں اس سے صاف اور واضح طور پر پوری دنیا میں یہ خبر چلی گئی کہ جو ہے کس طرح سے آیت اللہ علی خامنہئی کو وہاں کے لوگ چاہتے تھے، نہ صرف وہاں کے باشندگان بلکہ جو ہے پوری دنیا میں الگ الگ اعتبار سے وہ چاہے جس نوعیت سے بھی ہو ان کے ساتھ دلی وابستگی رکھتے تھے۔ یہ بات جو ہے سب سے پہلے سامنے آ چکی ہیں، مختلف ویڈیوز میں ہم نے آپ کے سامنے رکھ بھی چکے ہیں۔ بھیڑ میں شامل لوگوں نے سیاہ لباس زیب تن کیا تھا، یعنی جو کہ آپ کو معلوم ہے کہ محرم کے موقع پر بہرخصوص شیعان علی جو ہے اس طرح کا لباس زیب تن کرتے ہیں،
تاکہ وہ اپنے غم کا اظہار کر سکیں۔ مرگ بر امریکہ اور مرگ بر اسرائیل کے نعرے ابھی بھی لگ رہے تھے، اور کچھ لوگوں کے پوسٹروں پر ٹرمپ کے قتل کا مطالبہ بھی درج کیا گیا تھا۔ اہم بات یہ ہے کہ آیت اللہ علی خامنہ ای کے صاحبزادے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہ ای آخری رسومات میں نظر نہیں آئے۔ فروری کے آخر میں جنگ شروع ہونے کے بعد سے وہ عوامی سطح پر نظر نہیں آئے، بلکہ بتایا جا رہا تھا کہ جو ہے وہ بہت زیادہ بیمار ہیں، ان کے پیروں میں چوٹیں لگی ہوئی ہیں، ممکن ہے کہ ان کا علاج چل رہا ہو، وہ آنے کے قابل نہ ہوئے ہوں، یا ممکن یہ بھی ہے کہ سیکورٹی کی بنا پر عوامی سطح پر ان کو نہیں لایا گیا تاکہ کہیں اسرائیل ان کو بھی نشانہ نہ بنائے، اس لیے کہ ظالم صہیونی درندے ابھی بھی ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ مجتبیٰ خامنہ ای بھی اس حملے میں زخمی ہوئے تھے جس میں ان کے والدہ اہلیہ کی موت ہوئی۔ تبھی سے وہ ایرانی میڈیا کے ذریعے صرف تحریری بیانات بھیج رہے ہیں۔ ایرانی افسران نے تہران، قم اور مشہد میں کئی الوداعی رسومات کا اعلان کیا ہے۔ مجتبیٰ خامنہ ای کے آنے کا کوئی شیڈول تیار نہیں تھا یا نہیں بتایا گیا، بہرکیف ممکن ہے کہ اس بات کا بھی امکان ہے کہ وہ جو ہے ایسے آ گئے ہوں نماز جنازہ میں کہ جس کا کوئی اندازہ بھی نہ لگا سکے، اور اپنی نماز جنازہ ادا کر کے پھر واپس اپنے ٹھکانے گئے ہوں۔ الگ الگ طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ بہرکیف ناظرین گرامی، ایک لمبی مدت کے بعد جو ہے خامنہ ای کو سپرد خاک کیے جانے کی یہ تیاریاں ساری دنیا نے دیکھا، ان کی مقبولیت بھی دیکھی۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ دشمن چاہے جتنا طاقتور ہو، اگر دشمن کے سامنے جو کوئی ڈٹتا ہے اسی کا نام زندہ رہتا ہے، باقی ساری طاقتیں نیست و نابود ہو جاتی ہیں اور تاریخ کے کسی گمشدہ پنے میں ان کا نام غائب ہو جاتا ہے۔ ادھر ناظرین گرامی، قطر سے خبر آ رہی ہے کہ قطر نے اتوار کے روز کہا ہے کہ بحری سرگرمیاں فوراً دوبارہ شروع ہو جائیں گی۔ ایک ہدایت کے مطابق 29 جون کو جہاز رانی اور ماہی گیری کی کشتیوں کو تا حکم ثانی عارضی طور پر معطل کرنے پر زور دیا گیا تھا، اگرچہ تجارتی جہاز رانی کو اس سے مستثنی قرار دیا گیا ہے۔ وزارت نے اتوار کو تمام بحری جہازوں کے آپریٹرز اور صارفین پر زور دیا ہے کہ وہ اعلیٰ ترین سطح کی حفاظت اور سلامتی کو یقینی بنانے کی غرض سے تمام دوروں کے لیے بحری ضوابط اور نافذ العمل ہدایات کی پابندی کریں۔ ادھر وینزویلا سے آنے والی خبر کے مطابق حالیہ زلزلے میں ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد کے بارے میں اپڈیٹ دیتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ یہ تعداد اب 3000 تک پہنچ چکی ہے۔ اس سلسلے میں بین الاقوامی امدادی ٹیمیں ملبے سے زخمیوں اور ہلاک شدگان کو نکالنے کے لیے کوششیں کرتی رہی ہیں، تاہم جمعہ کے روز مزید 300 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جس کے نتیجے میں مجموعی ہلاکتوں کی تعداد 2954 ہو چکی ہے، یہ خبر آ رہی ہے۔ تو ناظرین گرامی، ایک مرتبہ پھر سعودی اور یمنی حوثیوں کے درمیان میں جنگ بڑھنے کے آثار دکھائی دے رہے ہیں۔ یمن کے ایرانی حمایت یافتہ حوثی باغیوں نے بندرگاہی شہر الحدیدہ کے جنوب میں ایک حملے میں 14 فوجیوں کو ہلاک کر دیا تھا۔ یہ بات ملک کی بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ حکومت سے منسلک ایک فوجی اہلکار نے AFP کو بتائی تھی۔ ہفتے کی صبح کئی گھنٹوں تک جاری رہنے والی جھڑپوں میں حکومت کے حامی افواج نے الحدیدہ کے جنوب میں واقع ضلع حیث میں حملہ پسپا کر دیا۔ انہوں نے مخالف گروہ کے ہلاک شدگان کی تعداد کے بارے میں بتائے بغیر مزید کہا کہ لڑائی کے نتیجے میں حوثی صفوں میں لوگ ہلاک اور شدید زخمی ہوئے ہیں۔ حوثی باغیوں کا یمن کے دارالحکومت صنعاء شمال کے بیشتر حصے بشمول یمن کے مغربی بحر احمر کے ساحل پر واقع الحدیدہ پر کنٹرول ہے، جبکہ جنوب کا بڑا حصہ بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ حکومت کے پاس ہے، اور یہاں آپس میں اس طرح کی جھڑپیں ہوتی رہتی ہیں، آپ بہتر انداز میں اس کو جانتے ہیں۔ ناظرین گرامی، ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے کہ جس میں بار بار ظالم صہیونی درندہ بنیامین نیتنیاہو وہ ذلیل ہوتا رہتا ہے اور اپنے ہی اہل خانہ کے ہاتھوں۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتنیاہو کی اہلیہ سارہ نیتنیاہو کا ایک عوامی تقریب کے دوران غصے کا اظہار اسرائیلی میڈیا اور سوشل میڈیا پر موضوع بحث بن گیا۔ ویڈیو میں VIP لاؤنج کے اندر اپنے شو ان کے عملے پر سخت برہمی کا اظہار کرتے دیکھا جا رہا ہے۔ یہ واقعہ مقابیہ گیمز کی افتتاحی تقریب کے دوران پیش آیا، جہاں VIP سیکشن میں داخلے کے دوران مبینہ بد انتظامی کے باعث سارہ نیتنیاہو کو ہجوم میں دھکے لگے اور کسی شخص کا پاؤں ان کے پاؤں پر آ گیا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق لاؤنج میں داخل ہوتی انہوں نے بلند آواز میں اپنے شوہر سے کہا کہ تمہاری وجہ سے
میں لوگوں سے جھگڑتی پھر رہی ہوں، تم نے مجھے اس صورتحال میں چھوڑ دیا ہے۔ انہوں نے وزیر اعظم کے مشیر اور سیکرٹری عملے کو بھی سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ ان کی مناسب دیکھ بھال کیوں نہیں کی گئی، انہیں VHP لاؤنج میں منظم انداز میں داخل کیوں نہیں کیا گیا۔ اسرائیلی اخبار اہرنوت نے بھی اس خبر کو دیا ہے۔ ناظرین گرامی، آسٹریا دورے سے قبل PM مودی کو جان سے مارنے کی دھمکی ملی ہے، اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں۔ میلبورن پولیس نے اس کی تحقیقات بھی شروع کر دی ہے۔ جمعرات 9 جولائی کو آسٹریلیا کے دورے پر روانہ ہونے والے ہیں وزیر اعظم نریندر مودی۔ اس سے قبل انہیں جان سے مارے جانے کی دھمکی دی گئی۔ اس واقعے کے بعد سیکورٹی ایجنسیاں مکمل طور پر الرٹ ہو چکی ہیں۔ یہ دھمکی وزیر اعظم کے لیے آسٹریلیا کے شہر میلبورن میں منعقد ہونے والے میلبورن میٹس مودی پروگرام کی تشہیر کے لیے کیے گئے سوشل میڈیا پوسٹ پر دی گئی ہے۔ میلبورن میں ہندوستانی وزیر اعظم کو جان سے مارنے کی دھمکی ملنے کے بعد آسٹریلیا کی وفاقی پولیس فوری طور پر حرکت میں آئی۔ معاملے کی تحقیقات شروع ہو گئی۔ دی آسٹریلیا ٹوڈے کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم مودی کی میلبورن آمد کے بعد 9 جولائی کو مقامی میرول اسٹیڈیم میں میلبورن میٹس مودی کے نام سے کمیونٹی پروگرام منعقد کیا جانا ہے، جس کے چلتے مزید زیادہ سیکورٹی اس وقت فراہم کی گئی ہے۔ ناظرین گرامی، ظالم صہیونی درندوں کی اور آباد کاروں کا ظلم و ستم ختم نہیں ہو رہا ہے۔ جس طرح کی ویڈیوز اس وقت سامنے آ رہی ہیں، جس طرح کی ظلم و ستم کی کہانیاں نکل کر کے سامنے آتی ہے، غزہ کی پٹی پر تھمنے کا نام لے رہے ہیں۔ حد سے زیادہ ظلم و ستم اس وقت غزہ کی پٹی اور مقبوضہ مغربی کنارے میں ہو رہا ہے۔ اسرائیلی انسانی حقوق کی تنظیم یش دین نے ایک ویڈیو جاری کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ اس میں اسرائیلی آباد کاروں کو مقبوضہ مغربی کنارے کے گاؤں پر دبوان میں ایک فلسطینی گھر کو آگ لگاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے، جبکہ اس وقت گھر کے اندر ایک خاندان بھی موجود تھا۔ تنظیم کے مطابق ویڈیو تقریباً 2 ہفتے قبل ایک سیکورٹی کیمرے میں ریکارڈ ہوئی تھی۔ یش دین کا دعویٰ ہے کہ آباد کاروں کی اس بات کا علم تھا کہ گھر کے اندر افراد موجود ہیں، اس کے باوجود انہوں نے آگ لگانے کا عمل جاری رکھا۔ تنظیم کے بیان میں کہا گیا ہے حملہ کسی ایک مکان تک محدود نہیں تھا، بلکہ ایک منظم کارروائی کے دوران گاؤں میں متعدد فلسطینی گھروں، گاڑیوں اور دیگر املاک کو بھی نظر آتش کر دیا گیا تھا۔ یہ ہے ظالم صہیونی درندوں کی وہ درندگی جس کو خود اس وقت اسرائیلی اخبارات، اسرائیلی جو ہے وہ انسانی حقوق کی تنظیمیں دنیا کے سامنے لے کر کے آ رہی ہیں، لیکن کوئی اس پر گفتگو کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ادھر ناظرین گرامی، رام مندر میں چندہ چوری سے مقامی روزگار اس وقت ٹھپ پڑ چکا ہے۔ سنگھ پریوار کو دھچکا لگا ہے، اس طرح کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ سہیل انجم کی ایک رپورٹ کے مطابق رام مندر میں چندہ چوری کا چڑھاوے میں بڑے پیمانے پر خرد برد کی خبر سے پوری دنیا کا میڈیا بھرا پڑا ہے۔ اس سنسنی خیز انکشاف کے نتیجے میں کئی پہلو سامنے آئے جن پر گفتگو ہو رہی ہے۔ ایودھیا میں جو بات بہت واضح طور پر محسوس کی جا رہی ہے اور جس پر مقامی باشندوں نے تشویش کا اظہار کیا ہے، وہ ہے شردھالوؤں کی آمد میں کمی اور مقامی روزگار کا ٹھپ پڑ جانا۔ مقامی لوگوں کا ماننا ہے کہ رام مندر کے افتتاح کے بعد یہاں کاروبار میں بہت تیز اچھال آیا تھا۔ بالکل صبح سے شردھالو درشن کرنے کے لیے قطار در قطار جمع ہو جاتے تھے، چونکہ وہ چڑھانے کے لیے بہت سے اشیاء خریدتے تھے چڑھاوے کے لیے، جس کی وجہ سے لوگوں کا بزنس بہت اچھا چل رہا تھا۔ لیکن چوری کی خبر کے منظر عام پر آنے کے بعد شردھالوؤں کی آمد میں 75% کی کمی آ گئی ہے، اور جب شردھالوؤں کی تعداد اتنی کم ہو گئی ہے تو آمدنی بھی اتنی ہی کمی واقع ہوئی ہے۔ مقامی دکانداروں کا ماننا ہے کہ وہ طلوع آفتاب سے قبل ہی اپنی دکانیں کھول دیتے تھے، دکانوں پر عقیدت مندوں کی بھیڑ لگ جاتی تھی، لیکن اب ان کا کہیں اتا پتہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے بکری اتنی کم ہو چکی ہے اور بہت سے لوگوں کی دکان کا کرایہ ہی نہیں نکل پا رہا ہے۔ پہلے رام مندر کے پاس کئی سڑکوں پر زبردست ہجوم نظر آتا تھا، لیکن اب وہاں سناٹے کی حکمرانی ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق رام مندر کی افتتاح سے قبل جنوری 2024 میں ایودھیا میں 60 لاکھ شردھالو پہنچتے تھے، جبکہ مندر کی افتتاح کے بعد کے مہینے میں 16 کروڑ 4 لاکھ عقیدت مند پہنچے، لیکن اس کے بعد یہ تعداد 50 کروڑ تک پہنچی۔ یومیہ کئی لاکھ عقیدت مند پہنچنے لگے۔ ایودھیا کی جن دکانداروں کی یومیہ 400-500 کی بکری ہوتی تھی، وہ مندر کھلنے کے بعد 2500-3000 ہزار تک پہنچ گئی۔ انڈین انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ لکھنؤ کے ایک مطالعے کے مطابق جنوری 2024 میں مندر کی افتتاح کے بعد پہلے 6 ماہ میں 11 کروڑ عقیدت مند پہنچے۔ مطالعے کے مطابق اس دوران مقامی دکانداروں کی آمدنی میں 5 گنا اضافہ دیکھنے کو ملا۔ پریس انفارمیشن بیورو کی ایک رپورٹ کے مطابق 2020 میں ایودھیا میں 60 لاکھ شردھالو پہنچے تھے،
جبکہ 2024 میں 16 کروڑ۔ اب چونکہ اس سلسلے میں بے تحاشا ایک خبر سامنے آ رہی ہیں کہ کس طرح سے یہاں پر جو گھوٹالہ ہو رہا ہے، جو چڑھاوے چڑھا رہے ہیں، اینٹیں چرائی جا رہی ہیں، جن لوگوں نے جو ہے الگ الگ وعدوں کے ساتھ چیزیں پیش کی تھی اپنی عقیدت مندی کے ساتھ، سب جو ہے وہ لوٹ لیا جا رہا ہے لوگوں کی جانب سے، جس کے چلتے جو عقیدت مندی تھی رام مندر سے لے کر کے اس میں کمی دیکھنے کو مل رہی ہے، جس پر تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ یہ بات سامنے آ رہی ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ اپوزیشن نے اس وقت یوگی حکومت کو بھی اس میں کھینچ لیا ہے۔ اکھلیش یادو کا اور پھر اس کا بیان بھی آپ لوگ کے سامنے آ چکا ہوگا۔ گجرات اینٹی ٹیررسٹ اسکواڈ نے کارروائی کے دوران 8 مسلم نوجوانوں کو کالعدم تنظیم جیش محمد سے مبینہ روابط رکھنے کے الزام میں گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ پولیس کے مطابق گرفتاریاں گجرات کے بناسکانٹھا، پاٹن، نوساری، مدھیہ پردیش کے دیواس میں بیک وقت چھاپوں کے دوران عمل میں آئی ہے۔ اے ٹی ایس کا ماننا ہے کہ گرفتار افراد مبینہ طور پر گجرات میں ایک سلیپر سیل قائم کرنے اور تنظیم کے لیے معاون نیٹ ورک تیار کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ پولیس کے مطابق ان کی عمریں 18 سے 40 سال کے درمیان ہیں۔ ان پر الزام ہے کہ وہ سوشل میڈیا اور دیگر ذرائع کے ذریعے تنظیم کے نظریات کی تشہیر اور نئے افراد کو جوڑنے کی سرگرمیوں میں ملوث تھے۔ تحقیقات کے دوران بعض افراد کے بارے میں دعویٰ کیا گیا کہ جامعہ ابوالحسن، مدرسہ صدی پور پاٹن اور جامعہ رحمانیہ نوساری جیسے تعلیمی اداروں سے وابستہ تھے، تاہم ان اداروں یا گرفتار افراد کے خلاف عائد الزامات کے آزادانہ یا عدالتی سطح پر ابھی تک کوئی توثیق نہیں ہوتی ہے۔ گرفتار افراد میں احمد عبداللہ غازی عرف ابو عبیدہ، ابراہیم محمد حسین غاگا عرف ابو حمزہ، مدثر عبداللہ غازی والا عرف ابو آیا، زکریہ درانی محمد عمار غاگا عرف ابن عمار، مفتی فوزان اسماعیل عرف مفتی صاحب، محمد امین شیرہ عرف امین پالن پوری، محمد عبدالرحمن سعودی عرف ابو یونسہ اور بلال درانی محمد عمار غاگا عرف ابو سفیان وغیرہ شامل ہیں۔ یہ تفصیلات فراہم کی گئی ہیں۔ پولیس کا ماننا ہے کہ ملزمان کے قبضے سے موبائل فون، لیپ ٹاپ، ڈیجیٹل آلات اور دیگر مواد برآمد کیا گیا، جنہیں فرانسک جانچ کے لیے بھیج دیا گیا ہے۔ تمام ملزمان کو عدالت میں پیش کرنے کے بعد 14 روزہ پولیس ریمانڈ پر بھیج دیا گیا ہے اور ان کے خلاف UAPA اور بھارتیہ نیائے سنہیتا کی مختلف ضوابط کے تحت مقدمات بھی درج کر لیے گئے ہیں۔ تاہم یہ بات قابل ذکر ہے، تمام الزامات تاحال صرف تحقیقاتی مرحلے میں ہیں۔ عدالت میں جرم ثابت ہونے تک تمام گرفتار افراد قانوناً بے گناہ تصور کیے جائیں گے۔ بھارتی آئین اور فوجداری قانون کے مطابق محض گرفتاری یا پولیس کے الزامات کسی شخص کے مجرم ہونے کا ثبوت نہیں ہوتے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ گزشتہ 2 دہائیوں کے دوران ملک کے مختلف حصوں میں دہشت گردی کے شبہ میں سینکڑوں مسلم نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا۔ ان کی گرفتاریوں کو میڈیا میں بڑے پیمانے پر نمایاں کیا گیا۔ متعدد مواقع پر پولیس نے سنگین دعوے کیے، تاہم بعد ازاں مختلف عدالتوں نے شواہد کی کمی یا الزامات کے ثابت نہ ہونے پر اور اس کی بنیاد پر ان سے بڑی تعداد کو باعزت بری کر دیا، جبکہ صرف چند مقامات میں ہی الزامات عدالت میں ثابت ہو سکے۔ اب یہ یا تو ملزمین کے مجبوراً ماننے کی وجہ سے یا ممکن ہے کہ کچھ شواہد ملنے کی وجہ سے۔ قانونی ماہرین کا ماننا ہے کہ ایسے حساس معاملات میں تفتیش مکمل ہونے، عدالتی کارروائی انجام پانے سے قبل کسی بھی ملزم کو مجرم قرار دینا انصاف کے بنیادی اصولوں اور جرم ثابت ہونے تک بے گناہی کے آئینی تصور کے منافی ہے۔ اس لیے موجودہ معاملے میں بھی حتمی حقیقت کا تعین صرف عدالتی کارروائی مکمل ہونے کے بعد ہی ممکن ہوگا، لیکن میڈیا دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے اور کس کس طرح کے ناموں سے یاد کرتا ہے۔ ناظرین، مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔